تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی سیزن بنائے ہیں، جیسے عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، بڑی عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، ایسے مختلف قسم کے تہوار دنیاوی دینی جو آتے ہیں تو وہ تاجروں کے لیے سیزن بن جاتا ہے اور ان کی سیل بڑھ جاتی ہے، منافع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بھی سیزن بنائے ہیں، جس میں سب سے بڑا سیزن وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ چونکہ اوکھا عمل ہے، خاص طور پہ لمبا روزہ گرمیوں میں، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور میں تھوڑی وضاحت کر دوں، ان کا روزہ ہم سے بہت مشکل تھا۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں، افطاری کھا لی بس ختم، اب اگلے دن کی افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ ہمارے اوپر بھی 24 گھنٹے کا روزہ فرض ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اونٹ چرا کے واپس آئے تو ہوتا تھا مغرب کے بعد نیند آ جائے تو آنکھ کھلنے پر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ تھکے ہارے لوٹے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ بیوی نے کہا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے افطاری کا سامان کہیں سے لے کر آتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئیں، یہ لیٹے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی اور اذان ہو گئی، روزہ کھولنے کا اعلان ہو گیا۔ تو بیوی اندر آئیں تو وہ سوئے پڑے تھے، تو کہنے لگے ہلکت یا سریمہ، سریمہ بن قیس، قیس بن سریمہ یا سریمہ بن قیس، ہلکت یا سریمہ۔ ان کی آنکھ کھل کے کہا کیا ہوا؟ کہا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو وہ تو بڑے پریشان ہو گئے، ظہر کی نماز میں شریک ہوئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ مسلسل دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں، افطاری میں کھایا کچھ نہیں تو اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کو صدمہ ہوا تو اللہ نے اس پر ہمارے لیے یہ ایک سہولت اتار دی کہ تمہارا روزہ ہم اوروں سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے الگ کر دیتے ہیں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اس میں ایک پابندی یہ بھی تھی کہ میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا، روزہ جو شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اچھا ہم آپ سے یہ پابندی ہٹاتے ہیں، آپ کے لیے رات کو بیویاں بھی حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، افطار کا وقت، صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ دوبارہ کھا سکتے ہیں، 3 دفعہ کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا روزہ ان سے مختلف بنایا، لیکن پھر بھی آج کا دور ہے، مشقت ہوتی ہے، بھوک، مثلا میں زیادہ دیر فاقے سے رہوں تو مجھے شدید سر درد ہو جاتا ہے۔ اب سر درد کو بھی نبھانا اور روزے کو بھی نبھانا وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کے روزے کا ٹائم پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلوں پر بھی روزہ تھا لیکن وہ ہم نے ایسا رکھا تھا، آپ کے لیے یہ آسانی والا رکھا ہے کہ آپ کے لیے ساری رات کھانا پینا بیوی حلال ہے۔ پھر آگے ایک خوشخبری سنائی لعلکم تتقون، کہ
اللہ کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، انسان کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم روزے رکھو گے نا، جیسے روزے رکھنے کا حق ہے، تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے بیٹھے، فاقے سے بے حال تھے، ایک چوہا اپنی بل سے نکل اور 1 دینار اس نے باہر رکھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یہاں تک کہ 19 دینار اس نے اپنی بل سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے وہ استنجے سے فارغ ہو کر وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، یا رسول اللہ، یہ میں پیشاب کرنے بیٹھا ہوں اور چوہے نے یہ 19 دینار میرے آگے رکھ دیے۔ تو آپ نے فرمایا، رزق ساقہ اللہ علیک، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے رزق کا سامان بنا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے راستہ دکھاتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، روزانہ 1 صفحہ ترجمے کا پڑھ لیں اور پورے قرآن کو اس طرح پڑھیں، آپ پر حقیقت کھل جائے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ممبر سے ہمارے خطیب حضرات کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، ہمارے خطیب کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ پہ قرآن کھل جائے گا۔ آپ حدیث پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، خاص طور پہ حدیث سے براہ راست استفادہ بھی بڑے اعلیٰ چیز ہے، لیکن جتنا سیرت سے میں اپنے ذاتی طور پر کہتا ہوں، جتنا میں نے سیرت سے سیکھا وہ کسی اور چیز سے نہیں سیکھا قرآن کے بعد۔ تو نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں، اپنے ملازموں کی ڈیوٹیاں بھی مختصر کر دیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ان کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اور ان کی تنخواہ بڑھا دیں، ان کی ڈبل تنخواہ کر دیں اس مہینے میں، تاکہ وہ کھلے ہو کر روزے رکھ سکیں، بچوں کو روزے رکھوا سکیں۔ ہم تو ایک افطاری پہ ہزاروں روپے اڑا دیں اور ان کی پورے مہینے کی تنخواہ چند ہزار ہو تو وہ کھل کے روزہ تو نہیں رکھ سکے گا۔ تو انزل فیہ القرآن، پھر آگے اللہ نے کہا سبحان اللہ، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ زمین پہ جو راستے ہیں نا ان کے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہوئے، جیسے آج میں اپنے گاؤں سے چلا تو سڑک کو فالو کرتے ہوئے میں فیصل آباد پہنچ گیا، اب اسی کو فالو کرتے ہوئے پھر گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ ساری دنیا میں سفر کے جو ہمارے دنیا کے سفر ہیں اس کی نشانیاں مقرر ہیں، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا اور چلتے رہتے۔ لیکن جو ہماری آخرت کا سفر ہے اس کی نشانیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، وہ امتحان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور قرآن میں چھپا دیا ہے کہ قرآن پڑھو۔ ہدن، قرآن عربوں پہ اترا تھا تو ہدا کسے کہتے ہیں؟ اچھا، سمندر میں کوئی نشانی کوئی نہیں، اب تو کمپیوٹر آ گئے، تو اس وقت وہ رات کو ستاروں کو دیکھتے تھے اور دن میں سورج کی حرکت کو دیکھتے تھے کدھر جا رہا ہے، تو اس سے وہ راستوں کو متعین کرتے تھے بیچ سمندر۔ جب وہ قریب کسی منزل کے قریب پہنچتے تھے تو وہاں پانی کے اندر سے پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوتی تھی اور اس کا پتھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ دھوپ میں چمکتا تھا اور رات کو چاند کی چاندنی میں چمکتا تھا۔ اس پتھر کو عرب ہدا کہتے تھے، ہدا، سبحان اللہ۔